روزے گزر گئے عید کے بعد اپوزیشن الائنس بننا تھا پاکستان تحریک انصاف، ایک اگلا مرحلہ ایجیٹیشن کا یا پھر اپنے جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو کس طرح سے پورا کروانا ہے، کیونکہ تمام راہیں اوور آل بند ہو چکی ہیں. لیکن ایسے موقع کے اوپر تحریک انصاف کے رہنما چاہے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے ملک کے اندر ہیں، چونکہ عمران خان صاحب اندر ہیں اور لائن آف کمیونیکیشن نہیں ہے تو پارٹی کے اندر ایک ایسا لگتا ہے کہ زلزلہ آیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں. علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، اس کا ایک خاص مقصد بھی ہے. اسد قیصر صاحب اس وقت ذمہ دار ہیں مولانا فضل الرحمان کو قریب لانے کہ بیرسٹر گوہر کو بیستے چیئرمین کو گزارش اور درخواست کرنا پڑی ہے جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی بفور علی امین گنڈاپور صاحب کہ حضور آپ سے گزارش ہے کہ اس موقع پہ یہ بیانات پارٹی کے اندر تو نہ دیں. السلام علیکم. تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید. ایک ایسے سو ٹو سپیک میک اور بریک پوائنٹ پہ جو کہ بہت اس وقت اہم پوائنٹ ہے. روزے گزر گئے عید کے بعد اپوزیشن الائنس بننا تھا پاکستان تحریک انصاف، ایک اگلا مرحلہ ایجیٹیشن کا یا پھر اپنے جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو کس طرح سے پورا کروانا ہے، کیونکہ تمام راہیں اوور آل بند ہو چکی ہیں. لیکن ایسے موقع کے اوپر تحریک انصاف کے رہنما چاہے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے ملک کے اندر ہیں، ایک دوسرے سے ایسے دست و گریبان ہیں کہ کسی اور وقت ہو جائے تو پھر بھی سمجھ نہیں آتا. یہ وقت تو بالکل بھی نہیں ہے. اور ایک خاص طور پہ اس میں بہت ساری قیادت اور اس میں سے مرکزی قیادت کے دماغ میں کچھ شکوے شکایتیں اور خدشات ہیں اور شکوک و شبہات ہیں. وہ کیا ہیں ان پر کچھ بات کریں گے. اعظم سواتی صاحب یہ جو پچھلے اور کچھ عرصہ جیل گئے ملنے کے لیے خان صاحب سے، گنڈاپور صاحب گئے وہاں پہ وہ کیا میسج لے کے جا رہے ہیں، بات چیت وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. حبیب اکرم صاحب، اجمل جامی صاحب، سر جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب یہ دس واز دا موٹیو، یہ نتیجہ نکالنا تھا، مقصود یہ تھا کہ یہ لڑیں آپس میں اور ایک دوسرے کے خلاف شکوک و شبہات بھی پیدا ہوں اور سب معاملوں جو روکی ہوئی تھی لائن آف کمیونیکیشن خان صاحب کے ساتھ. دیٹس اے نیچرل آؤٹ کم آف دیٹ. بٹ اس ٹائم کے اوپر ایک دوسرے پہ شک ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چلا رہا ہے اندر، وہی کیا باتیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے کیوں نہیں بتایا. کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی میں؟ ایک تو وہ آپ نے اس کی وجہ خود ہی بیان کر دی کہ چونکہ عمران خان صاحب اندر ہیں اور لائن آف کمیونیکیشن نہیں ہے تو پارٹی کے اندر ایک ایسا لگتا ہے کہ زلزلہ آیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ، آپ نے بالکل درست نشاندہی کہ دست و گریباں ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو یہ کہیں مطلوب بھی تھا، یعنی کہ پی ٹی آئی کے اندر لڑائی رہے اور یہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے، یکسو ہو کے کسی تحریک کی طرف نہ چلیں. اور پھر حالیہ لڑائی میں جو لڑائی تو نہیں، آپ یوں کہیے کہ جو جملوں کا تبادلہ ہوا ہے خاص طور پر علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے کہ جیسے انہوں نے عاطف خان صاحب یا جھگڑا صاحب یا اسد قیصر صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہ جب باتیں کریں گے تو اسد قیصر صاحب کے بارے میں جب آپ بات کریں گے تو اس کا ایک خاص مقصد بھی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب اس وقت ذمہ دار ہیں مولانا فضل الرحمان کو قریب لانے میں. اور یہ ایک دو واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ جب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اسد قیصر صاحب کی، اور یاد ہے وہ ایک بیانیہ یا ایک بیان جاری کیا گیا تھا جو وہاں پہ ایک افطاری کی مجلس کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا تھا، تو اس پہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑا تلخ، وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب، جی شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ تھا، تو اس پہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑی تلخی کی تھی اسد قیصر صاحب سے کہ آپ نے یہ سارا کچھ بغیر مشورے کے کیسے کر لیا. تو اسد قیصر صاحب نے کہا تھا کہ مجھے عمران خان کا مینڈیٹ ہے تو یا پھر میں رک جاتا ہوں، میں نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا آپ نے عمران خان کا نام لے لیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایک تلخی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب کے ذہن میں یہ خیالات بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کی کرسی کے پیچھے ہیں، اور ان کی کرسی کے پیچھے ظاہر ہے ہر وزیر اعلیٰ کی کرسی کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، ہر وزیر اعظم کی کرسی کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. تو علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ واقعی ہی ان کی کرسی چھیننا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ بہت سارے لوگوں کا نام لیتے ہیں، اور تقریباً جتنے جید لوگ ہیں اس وقت وہ ان کے کچھ بھائی، کزن یا چچا زاد وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بھی حصہ ہے. جی، تو اس وجہ سے وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ اس بندے کے ذریعے میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کوئی سازش ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہانی ہے. تو اس وجہ سے علی امین گنڈاپور صاحب کے اور بیرسٹر گوہر کے درمیان بھی تعلقات اس طرح کے نہیں ہے جس طرح کے ایک مرکزی صدر کے
اور صوبائی صدر کے یا مرکزی صدر پارٹی کے اور پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے اس کا ایک ثبوت دیکھیں نا کہ بریسٹر گوہر کو بحثیت چیئرمین گزارش اور درخواست کرنا پڑی ہے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی بیفور علی امین گنڈا پور صاحب کہ حضور آپ سے گزارش ہے کہ اس موقع پہ یہ بیانات پارٹی کے اندر تو نہ دیں. علی امین چیئرمین صاحب کو گزارش کرنی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے تعلقات جو ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ کشیدہ رہتے ہیں، اور ظاہر ہے جب کوئی بندہ ایگزیکٹو پوزیشن پہ ہوتا ہے تو اس کے تعلقات سب کے ساتھ درست نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایگزیکٹو کی 10 طرح کی چیزیں کرنی ہوتی ہیں. بات ہے. اچھا، تو وہ بھی ایک معاملہ ہے. تیسرا ہے کہ پارٹی کے اندر جو یہ گروہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ نہیں جی زمین گرم کی جائے، ڈیفرنگ پوائنٹ آف ویوز، جی زمین گرم کی جائے، تو جو زمین گرم کرنے والے لوگ ہیں تو ہی کچھ نکلے گا، تو ہی کچھ نکلے گا، یعنی تحریک چلائی جائے، جلوس نکالے جائیں. جی. تو ان کی رائے سے علی امین گنڈا پور صاحب کھل کے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ اختلاف جو ہے اس کے لیے وہ کوئی لفظ چباتے نہیں ہیں، وہ صاف کہتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا، پہلے اس طریقے سے بات کریں. اچھا، اس میں پھر ایک درمیانی نقطہ نظر ہے. درمیانی نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ جو زمین گرم کی جا رہی ہے دراصل مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ آپ کا راستہ آسان کرے گی. وہ کہتے ہیں کہ اچھا میرا راستہ آسان کرنا ہے تو میں پہلے خود کروں گا، جب ہوگی ضرورت تو پھر میں کہوں گا. اب یہ ایک مختلف ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہے. تو وہ ایک پرابلم تو ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر ہیں، اور اگر عمران خان صاحب اندر ہے، عمران خان صاحب باہر ہوتے تو یہ کیفیت پیدا ہی نہ ہوتی. تو بہرحال اب ان کی کوششیں تو جاری ہیں. اب اعظم سواتی صاحب بھی کسی درجے میں کام کر رہے ہوں گے، علی امین گنڈا پور صاحب بھی کام کر رہے ہوں گے، اور بھی دوسرے لوگ کام کر رہے ہوں گے. راجہ صاحب کو ملنے دیا جائے گا، علیمہ خان صاحبہ کو ملنے یہی سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ اس میں 2-3 خبریں بھی جڑی ہوئی ہیں، لیکن جہاں سے حبیب صاحب نے بات ختم کی، جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں حبیب صاحب نے اپنا نقطہ ختم کیا، یہ مجھے تو اچھا لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ذمہ دار قیادت کو اس بات کا ادراک ہو رہا ہے، جس کا کھل کے علی امین نے اظہار کیا ابھی اپنی تازہ جو ان کی بریفنگ تھی، جو کافی متنازع بھی ہوئی، کہ جی 2 دن آپ ہمیں تالیوں سے نوازتے ہیں اور 2 دن آپ گالیوں سے نوازتے ہیں. اور پھر انہوں نے یوٹیوبرز اور باہر بیٹھے ڈالرز اور مونیٹائزیشن کا بھی ذکر کیا کھل کے نام لیے بغیر. اب یہ جو لوگ زمین گرمانا چاہتے ہیں، میں تو اپنی رائے جب بھی تھرڈ امپائر میں دیتا تھا تو دیکھنے والے اس سے ناراض ہوتے تھے. وجہ یہ تھی کہ یہ معاملہ فہمی، ٹیبل ٹاک، مذاکرات پہ بالآخر ہی منتج ہونی ہوتی ہیں چیزیں. آپ نے احتجاج کر کے دیکھ لیا، عدلیہ سے امیدیں وابستہ کر کے دیکھ لیں، امریکہ سے امیدیں وابستہ کر کے دیکھ لیں. بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو. اب اگر کچھ لوگ سیریسلی انگیجمنٹ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، مثبت بات ہے. اس بیچ میں علی امین جہاں اشارہ کریں وہ درست کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو لوگ زمین گرم دیکھنا چاہ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی پاکستانی بیٹھا ہوا. سو دوز ہو آر بیئرنگ اٹ فرسٹ ہینڈ یا دیم سیلفس، وہ کہتے ہیں یار ہمارے اگر آپ شوز میں آ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو، باہر بیٹھ کے باتیں کرنا یا تھمنے لگا دینا یا 2 دن کی تالیاں، 2 دن کی گالیاں کی بات کر رہے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کا اشارہ اس جانب تھا. اور وہ تو کھلی لڑائی چل رہی ہے. دوسری بات یہ تھی، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، پی ٹی آئی آفیشیل ہو یا خان صاحب کا ہینڈل ہو، وہاں پہ اب کچھ معتدل مزاجی کا مظاہرہ بظاہر دیکھنے کو مل رہا ہے. اور یہ پارٹ آف ایشورنس میں ایک حصہ یہ بھی تھا. دوسرا نقطہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا نہیں منگل کا ملاقات، خدشہ یہ ہے کہ چونکہ علیمہ بھی کہہ چکی کہ میں دھرنا دوں گی، تو اگر میری رائے یہ ہے، معلومات صاحب کہ اگر ان کی ملاقات ہو گئی اور وہاں براہ راست کمیونیکیشن ہو گئی تو باہر آ کے علیمہ بی نے تو وہی بیان کرنا ہے جو خان صاحب بات کریں گے، اور جذباتی انداز میں بیان کریں گے، کیونکہ ان کو اس قیادت کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار ہے. ان سے ان کی تلخ کلامی کے بھی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. تو اس سے خدشہ ہے اس قیادت کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو مذاکرات کی کہانی شروع کیے ہوئے ہیں کہ سب کچھ چوپٹ نہ ہو جائے. اس لیے پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں 5-6 لوگوں کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں کچھ مقامی لوگ بھی پی ٹی آئی کے تھے اور کچھ بیرونی باہر بیٹھے لوگ بھی تھے. وہ جو اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں اس بات کا ادراک کیا گیا ہے، ورچوئل اجلاس، ہاں اس بات کا ادراک کیا گیا ہے کہ یار فوراً سے پہلے، اور اچھا جن کا اجلاس ہوا تمام ذمہ دار پارٹی کے عہدیداران وہ خود بھی آگاہ نہیں تھے اعظم سواتی، بریسٹر سیف اور علی امین والے واقعات کے اوپر، تو ان کو بھی اپڈیٹ ہو چکے تھے وہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں. اور پھر منگل کا خدشہ تھا، اس لیے وہاں ڈیسیژن یہ ہوا کہ ایک تو خان صاحب کو کلی طور پر اس سارے صورتحال سے آگاہ کر کے ان کا اعتماد لیا جائے،
اور دوسرا فوراً سے پہلے محترمہ علیمہ بی بی کو بھی اعتماد ملا. نہیں، گنڈاپور صاحب تو کھل کے بتا چکے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں نے عمران خان کو کانفیڈنس لے لیا ہے. گنڈاپور صاحب بھی آن اب بورڈ. باقی لیڈرشپ کو یہ شک ہے کہ گنڈاپور صاحب گنڈا نہیں سے کام لے. گنڈاپور صاحب بھی اس مجلس کا حصہ تھے کسی حد تک, اور ان کا ایک نمائندہ بھی اس مجلس کا حصہ تھا. تو ذمہ داری دی گئی ہے میری اطلاع کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ وہ محترمہ کو آن بورڈ کریں, علیمہ بی بی. ہاں, اور باقی لوگ جیل میں خان صاحب کو آن بورڈ کریں گے منگل سے پہلے چیزیں اگر یہ ہو جاتی ہیں. تیسری شاید جو اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے نئی بات علم میں آئی وہ یہ کہ اعظم سواتی صاحب کے روابط تو ہیں جس کی تصدیق جب جیل کھلی تھی اس سے ثابت ہوتی ہے. اور آئی تھنک اگر پی ٹی آئی میں کوئی سب سے ریلیونٹ موسٹ جگہ پہ کنیکٹڈ ہے کوئی بندہ گنڈاپور صاحب کے علاوہ تو اعظم سواتی صاحب ہیں ریلیونٹ موسٹ. گنڈاپور صاحب کے توسط سے جو سواتی صاحب کے توسط سے جو خبر ملی وہ یہ ہے کہ ایکچولی ہی وینٹ دیئر ٹو انفارم اباؤٹ اے وارننگ. کچھ خدشات اور کچھ خدشات کے اوپر مبنی پلان آف ایکشن لے کے گئے. خدشات کی نوعیت یہ تھی کہ اگر اس ایفرٹ میں جس کا آغاز سواتی صاحب اور گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں اگر صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ لاسٹ چانس ہو, اس کے بعد صورتحال مزید خراب ہوگی. اور اس پیش رفت کے دوران بھی مجھے تو توقع تھی کہ شاید کچھ چیزیں بہتر ہوں گی, جیسے کوئی رہائیاں, کوئی ضمانتیں, کوئی فیسیلیٹیشن, خان صاحب سے ملاقاتیں. میں اس کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن کروں جو آپ کہہ رہے ہیں, سادہ ٹرانسلیشن آپ کیجئے. دھمکی لے کے گئے تھے اندر جیل میں, آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے آپ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی اس کو یہ پالیٹکس ہے, اس میں کوئی دھمکی نہیں ہوتی, اس میں اثرات ہوتے ہیں. میں ذرا لفظ ایکچولی مجتمع کر رہا ہوں جس میں میں بچا کے آپ کو دھمکیاں یاد آ گئی ہیں. میں بھی پھر کیا تسی کہہ لو. اچھا آپ کو دھمکیاں یاد آ گئی. دیکھیں بات یہ ہے جی سر, بات یہ ہے کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں نا اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ریکنسائل کرنا چاہیے. اچھا, اب ریکنسائل کن شرائط پہ کرنا چاہیے وہ اسٹیبلشمنٹ کی الگ ہے, عمران خان کی الگ ہے. یہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اب دونوں فریق یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اصول کی بات ہے, آپ میرے کیسز آپ قانونی نظام سے دباؤ ہٹے, سیاسی نظام سے دباؤ ہٹے, ری الیکشن ہو, پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا, اور کسی قسم کے انتقام کے نہ ہونے کا میں یقین دلاتا ہوں. یہ ہے ادھر کی ٹرم. صحیح. ادھر کی ٹرم سسٹم چلنے دیں, سسٹم کو نہ چھیڑیں, جو بھی جیسا ہے اس کو قبول کریں, اپنی سیاست کریں, میدان میں مطلب سڑکوں پہ نہ آئیں, جلسے جلسے کرنے آپ کرتے رہیں, لیکن اور سوشل میڈیا ٹھنڈا رکھیں. سوشل میڈیا ٹھنڈا رکھے, وہ تو خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا نا. وہ عمران خان صاحب باہر آ جائے وہ تو خود بخود ایک بائی پروڈکٹ ہے, وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ ہے. اب اس بیچ میں کیا ہے, اب ہر ایک کے پاس ایک ورنہ بھی تو ہونا چاہیے نا. جی, اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ایک ورنہ ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ ان کا ورنہ سواتی صاحب لے گئے تھے. اچھا نہیں, ان کا ورنہ کیا ہو سکتا ہے, ذرا اس کو گیس کریں نا. مزید سختی. اچھا مزید سختی کیا ہوگا, وہ بھائی اندر ہے تو اس سے زیادہ اندر کہاں جائے گا. پارٹی وہ جو تتر بتر مطلب کبھی کبھار تتر بتر ہوتی نظر آتی ہے, یا اس کے اندر کے اپنے اختلافات ہیں. خیر زندہ پارٹیوں کی یہ لیکن بڑا خوفناک ہے حبیب صاحب کہ نارملائز کر دیا, تقریباً نارملائز کر دیا عمران خان صاحب سے کسی کی بھی ملاقات نہ ہونا. اچھا, اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ ورنہ کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس, اور ورنہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس. آپ کی نظر میں کیا پہلے اسٹیبلشمنٹ پہ آ جائے. میری نظر میں تو کچھ نہیں, میں تو عرض ہی کر سکتا ہوں. چلیں, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک دوربین ہے. سر میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں اور آپ جو ہے نا ہمیں لفظ سوچ کے بولنا پڑتے ہیں, ہم کو باجوہ تھوڑی ہیں. اچھا, میرے پاس, میں تو ویسے ہی چپ بیٹھا ہوں. سر باجوے تو حکومت گرا دیں پھر بھی کچھ نہیں بنتا. باجوہ کیا بات ہے سر. میں نے دوربین لگائی آنکھوں پہ اور میں نے تھوڑا دور دیکھنے کی کوشش کی. تو دور مجھے جیل میں بیٹھا ایک شخص نظر آیا. وہ عمران خان نہیں. اچھا, وہ ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں ایک چیز پہ کام ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ شخص ایک فارورڈ بلاک کی رہنمائی کرے. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا شخص ہے جو دوربین سے نظر آتا ہے,
اچھا اس یہ وہی تو نہیں جن کی اب بس 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 اچھا وہ کوئی 20 سے 28 25 لوگوں کے نام بھی گردش میں کچھ تھے. اکٹھے کر لیں. اچھا ان میں سے معتدبہ جو تعداد ہے وہ جنوبی پنجاب کی ہے. ان کا کسر باقی رہ گئی. اچھا. like always. کسر باقی رہ گئی گل دی. اب جناب یہ ہے ورنہ اسٹیبلشمنٹ کا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا پی ٹی آئی کا ورنہ کیا؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا نہیں اس سے ہوگا کیا ویسے فارورڈ بلاک سے؟ یار. آئینی ترامیم؟ آپ یار ورنہ پہ تو ہونے ابھی تو آپ پہلے ورنہ پہ رہے نا آگے. چلیں ہم مفروضہ گھڑ رہے ہیں ایک ہاں دوربین لگا کے. خوردبین بھی لگا لینا. اچھا اس کے بعد آپ ذرا دوسری طرف چلے جائیں. ان کا ورنہ بڑا کلیئر ہے کہ اچھا بنا لیں, ایک نہیں 2 بنا لیں, 2 نہیں 10 بنا لیں. صحیح. الیکشن جب بھی ہونا ہے تو انہوں نے تو نہیں ہونا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب یہ ہے دوسروں کا ورنہ کہ بھئی آپ جو کام اگر یہ کریں گے تو آپ کو اس سے لیجیٹمیسی تو نہیں ملنے والی. ٹھیک. جو آپ کا پرابلم ہے تو پرابلم ہے لیجیٹمیسی آپ کا, وہ ملے گا عمران خان سے. تو لیجیٹمیسی ان کے پاس ہے, ادھر ایک ورنہ ہے. اچھا اب اس ورنہ میں اور اس ورنہ میں درمیان میں کوئی راستہ نکالنا ہے. اچھا یہ والا ورنہ ہے دوربین سے جو نظر آ رہا ہے, اس ورنہ پہ تیزی سے کام شام جاری ہے. اچھا دوسرے ورنہ پہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو اسٹیبلش ہے ورنہ. اچھا اس طرف کا ایک اور ورنہ ہے, وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں بولتے. وہ ایک اسٹیج ڈرامہ تھا جس میں سہیل احمد صاحب تھے اور مستانہ صاحب تھے. تو سہیل احمد صاحب کو ڈاکو اغوا کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب تم نے بولنا نہیں ہے. تو مستانہ صاحب کو کہتے ہیں تم نے بھی نہیں بولنا. تو مستانہ صاحب کہتے ہیں کہ اگلے 15 منٹ وہ بولتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اسے چپ کرا لو, اس نے بول پڑنا ہے. سہیل صاحب نو. ٹھیک ہے. تو اس کیس میں بھی عمران خان تو اندر ہے, وہ تو نہیں بولیں گے. اچھا کہیں نہ کہیں سے کوئی بول پڑے گا. اچھا وہ جو کہیں سے بول پڑے گا وہ ظاہر پاکستان کے اندر تو کسی کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب وہ کوئی آپ جیسا کوئی مہا آدمی ہو تو بول سکے تو بول سکے. ہم جیسے فقیر تو بالکل منہ پہ خود اپنے ہم تو خود اپنے ہونٹ سی لیں گے. بھائی اس تمثیل پہ مجھے مستانہ صاحب کا وہ ایکشن یاد آ گیا جہاں وہ ڈور چھوڑتے تھے. ہاں. اچھا اب انجن کر کے چھڑ دیتے. اب جناب یہ تو ہے اندر. اب وہ جو چپ نہیں کر رہا نا وہ پاکستان میں نہیں ہے. اچھا وہ ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے. ادھر کا ورنہ یہاں سے ذرا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اچھا اب اس وجہ سے جو دونوں کا ایک دوسرے کے قریب آنا, قریب آ کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک میک ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایسا نہیں, ایک دوسرے کی اور ملک کی ضرورتوں کا احساس کرتے ہوئے کیا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے, اس کی یہ ہے ایک کوشچن. اچھا اس ایفرٹ میں اسی کے لیے ایفرٹس ہو رہے ہیں. اچھا اس ایفرٹ میں میری اگر بڑے لوگ ہیں نا, بڑے لوگوں کو تو کوئی مشورہ بھی نہیں دیا جا سکتا, لیکن ایک پاکستانی کے طور پہ کوشش کر لیں آپ. ایک محب وطن پاکستان, میرا خیال آپ کوشش کریں. درد دل رکھنے والے پتہ کیا ہے, یہ ایک دوسرے کا ورنہ نکال دیں. طاقتور کو جو طاقتور ہوتا ہے وہ ورنہ کہہ کے بات نہیں کرتا. اچھا سر ویسے ورنہ اگر نکل جائے نا تو سی بی ایم کی ضرورت نہیں رہتی. جی یہ اگر آپ نے یہ جو دوربین سے سی بی ایم دیکھیں, وہ جو دوربین سے ایک جیل کے اندر بیٹھا ہوا شخص دکھائی دے رہا ہے نا, جو عمران خان نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اس کو آپ ایکٹیو کر کے نا اپنے لیے بھی خرابی کریں گے, اس مسکین کے لیے بھی خرابی کریں گے, اور جس نے اتنا بھگتا ہے 20-25 مسکینوں کے لیے بھی خرابی, جس نے اتنا بھگتا ہے یار ساری زندگی میں. بھائی بس کر دینا یار جامی پلیز, خدا کے لیے. جامی درد دل بہت درد دل رکھنے والا انسان. سر میں تو آپ دیکھیں مرید ان کا. آپ دیکھیں کہ کسی کے لیے نہ آپ یہ مشکل نہ. میرا نہیں خیال کہ وہ اس پاس سے جائیں گے, یہ بھی میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اچھا یار بس کر دو جامی, نہیں جائیں گے, میرا دعویٰ ہے. اچھا بھائی آپ نے اپنے طور پہ جو مفروضے قائم کرنے آپ کرتے رہیں. میں نے جو عرض کرنا تھا میں نے وہ کر دیا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے دوربین سے دیکھا ہے
مجھے جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص دکھائی دیتا اور وہ دوربین بھی ایسی ہے جسے بصیرت کہتے ہیں، بصارت کی دوربین نہیں۔ ابھی یاد کی اور چھینک آ گئی۔ اس سے زیادہ میری ان کی قربت کا آپ کیا اندازہ اچھا، لگائیں گے؟ تو اب آپ یہ کام نہ کریں، براہ راست آپ کو یہ ثبوت ملا۔ یہ کام یہ کام کرنے میں دیکھیں یہ نقصان ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور سر ان کا بھی۔ 2 سادہ سوال آپ کی خدمت میں، باعث صاحب کی خدمت میں بھی، وہ یہ بھائی اب مجھ سے سوال نہیں پوچھا کہ مجھ سے کچھ اور نہ نکل۔ نہیں، اب باعث صاحب بول پہ یہ جو منظر نامہ آپ نے بیان کیا نا، یہ میرا خیال آج کی ٹیک آف دی ڈے ہے۔ باعث صاحب کی خدمت میں اگر مجھے اجازت نہیں آپ ان سے پوچھیں۔ نہیں باعث صاحب، آپ کیونکہ وہ تو دوربین سے ساتھ بیٹھے تھے تو خوردبین لے کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ بتائیے کہ اس صورتحال میں باجوہ صاحب کو اگر کیڑے نکال نہیں سکتے تو کیڑے ڈال تو سکتے ہیں۔ ہاں ڈال سکتے ہیں، یہ تو ان کو ملکہ حاصل ہے نا سر۔ یہ فرمائیں کہ آپ کی نظر میں یہ جو پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت ہے، انہیں ساری صورتحال میں کیا لائن آف ایکشن آپٹ کرنی چاہیے جس کا ان کے ہاں فقدان بھی ہے اور کمی بھی ہے اور ٹکرا مار دے پھر دینے، کیا کرنا چاہیے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو حبیب صاحب صحیح بتا رہے ہیں، مجھے دوربین انہوں نے لگائی، میں خوردبین پہ ہی آتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں عدالتیں قابو میں ہیں، 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، وہاں سے آپ کو IMF کی نئی ٹرانچ مل چکی ہے، امریکہ بہادر سعودیہ کے تھرو آپ نے سننے میں یوں آ رہا ہے کہ مطلب وہاں سے آپ نے وہ سیٹل کر لیا ہے، چائنا کے ساتھ آپ کے لمبے معاہدے چل رہے ہیں۔ اچھا، معاہدوں کے اندر چائنا نے آپ سے کچھ گارنٹیز لی بھی ہیں، کچھ آپ کو دیا بھی ہے، 2-3 سال، ہاں بڑا کچھ انہوں نے آپ کو دیا، اور وہ سب ایک وہ مینج پورا سب کچھ یہ تو ہو گیا ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ جو وہ بات ہو رہی نا، میں آ رہا ہوں پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت، میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو حبیب صاحب فرما رہے تھے کہ آگے چل کے سچویشن یہ بن جائے اس کا ورنہ یا اس کا ورنہ، ان کو ورنہ میٹر ہی نہیں کر رہا بنیادی طور پہ، میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جان بالکل ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از پرفیکٹ، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول اینڈ ایوری تھنگ از ورکنگ لائک وی وانٹڈ اٹ ٹو ورک اینڈ ناؤ اٹ ہیز اسٹارٹڈ بیئرنگ فروٹ۔ اب تو اس پہ پھل نکلنا شروع ہے، انہیں صبر کرو۔ اے ہن جڑا مطلب اس میں آگے صرف یہ کوئی ہلکی پھلکی جو علی مین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں، کر کے دیکھ لیں اس میں سے کیا نکل پاتا ہے۔ ہاں ایک صورت میں نکل پاتا ہے جہاں پہ یہ نظر آئے کہ اسٹیبلشمنٹ از ناٹ آن اے ویکر فوٹنگ، وہ ویک نہیں ہے کسی بھی صورت، اور آپ ویک نظر آئے ہیں، آپ نے کوئی ڈیل کیا نہیں کی لیکن آپ ویک نظر آئے ہیں، اس صورت میں تاثر یہ جائے، تاثر نہیں باقاعدہ نظر آئے۔ اس میں یہ جو آپ ٹویٹر والی بات کر رہے ہیں، اور وہ اس میں پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت کو کیا لائحہ دستیاب قیادت، آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو آپ مانتے ہی نہیں دستیاب قیادت، آپ گوہر خان صاحب کو بھی نہیں مانتے، آپ کل کہہ رہے تھے کہ ان کا تو لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، وہ کیا کریں، ان سے امید لگانا ہی ابس ہے۔ گنڈا پور صاحب نے جو کرنا ہے، اعظم سواتی صاحب نے ایک دفعہ وہ کر کے دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اگلا معاملہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے؟ نہیں، سیاست کے ساتھ ہوگا، سیاست وہ کہ، اور یہ ایک لمبا گول ہے، ایک بڑا ٹارگٹ ہے اور ایک آئیڈیلسٹک معاملہ۔ میرا خیال ہے کہ ہم تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ آپ ذرا خلاصہ بیان کریں۔ دیکھیے باجوہ صاحب، جو سب ٹھیک چل رہا ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے آپ اور آپ سے کوئی پوچھے طاقتور آدمی، اس میں صرف ایک بات ہے سر، ہاں خاکم بدن، وہ دہشت گردی ہے۔ دیکھیں جو طاقتور بلوچستان بھی نہیں، کے پی خاص طور پہ، کوئی بھی طاقتور آدمی جو آپ سے پوچھے گا نا، جب آپ اسے کہیں گے نا کہ وہ جب آپ کو کہے گا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے تو آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ ہاں میں ہاں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ طاقتور اور پیسے والے کو کبھی مشورے کا فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اس کا مطلب باعث صاحب کو مشورہ نہ دیا کروں؟ اچھا ہاں، یہ طاقتور بھی ہیں اور پیسے والے بھی ہیں۔ اچھا بدنام کر دیو منو، نہ طاقت نہ پیسہ۔ اچھا، ایک تو یہ پرابلم بن گیا ہوا پاکستان کے اندر، جو طاقتور ہیں وہ فی الحال کوئی مشورہ سننے کے لیے ایسا لگتا تھا کہ تیار نہیں، میری بالکل رائے یہی تھی۔ لیکن حضرت یہ جو امریکہ سے جو ایک وفد آیا تھا، وہ ڈاکٹروں کا، جو پاکستانیوں کا، اچھا وہ یہاں پہ آ کے ملا اور مل کے چلا گیا، آپ کے خیال میں وہ بلا ضرورت تھا انہیں اور کی سناؤ امریکہ کیسا بزنس کیسا چل رہا ہے، یہ پوچھ رہے تھے؟ ادھر بھی رکھا گیا کہ تسی بھی چپ کر کے بیٹھے۔ دیکھیں ایسا نہیں، اچھا وہاں پہ وہ بھی اپنا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے والے کہ ہم امریکہ میں بھی ان کو سیٹ کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، اینٹی امیگریشن نیشنلزم وہاں پہ جو ہے اس خبر ان کے خلاف۔ ایک خبر دے دیں، ہم جو تھے کل ہی خبر سنی ہے آپ نے، کیا وہ یہ کہ کوئی کنونشن بھی ہونے جا رہا ہے؟ جی وہ تو ہو رہا ہے، وہ تو ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہم بچپن سے سنتے آئے اور باخدا یقین بھی کر لیتے تھے۔ مثلاً ہم نے لال قلعے پہ جھنڈا لہراتے سنا بھی ہے اور خوابوں میں دیکھا بھی ہے۔ ہم نے
اور بھی بہت ساری فتوحات جو ہیں وہ ہم نے خوابوں میں دیکھی ہیں. یہ تازہ سر ہم نے مائل سٹونز لگا دی ہیں. اچھا اب جناب ہم نے یہ ساری چیزیں سن رکھی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو بچپن کی باتیں، بچپن کی غلط کاریوں کو بھول جانا چاہیے. اب آپ کو ریالٹی کو فیس کرنا. ٹھیک ہے نا. ریالٹی کچھ اور ہے. ریالٹی میں سب ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. اگریڈ. اچھا اگر کسی کو خیال ہے کہ میرا سب کچھ میں نے ٹھیک کر لیا ہے تو اچھا بھی ٹھیک ہے، اس کو تو سمجھایا نہیں جا سکتا نا. اچھا جب یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے نا تو اسی وجہ سے یہ بیچ میں ایک راستہ نکل رہا ہے. یہ راستہ جو ہے اسے پکڑ لیا جائے تو بہتر نکل یہ جو سرا ہے جو جس کے ہاتھ میں ہے اس ڈور کا، اور بیسیکلی اس الجھی ہوئی ڈور کے دو ہی سرے ہیں، اور وہ اب دونوں سرے کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے اندر سے گزرتے ہوئے الجھے ہوئے وہ آپ کے ہاتھوں میں رہے. ان سروں کو ہاتھ سے چھوڑا تو یہ سبھی فریقوں کے لیے خرابی ہے. ٹھیک بات ہے. بات وہی ہے کہ یہ ورنہ کی جو شرائط ہیں یہ اگر ختم ہوں گی تو ہی بات چیت آگے بڑھ سکے گی. تھرڈ امپائر دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.